اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک کہانی جو شاید ہم سب سے ہی کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہے، رشین رائٹر ہیں چیخوف، اس نے یہ کہانی بیان کی ہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکالا ہے وہ اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کہانی سنتے ہیں جناب۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنی بیمار بیوی کو گھوڑا گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا، خود وہ اگلی نشست پر سوار ہوا۔ گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا اور یوں وہ اسے علاج کے لیے دور دراز شہر لے گیا۔ مسافت طویل تھی تو رستے میں اس کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا اور اپنا آپ کھولتا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا ہو، جو 40 سال تک اس کے ساتھ دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دردوں کو سہتے ہوئے مشقت میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی تھی۔ باہر کھیتوں میں اور گھر کے کام کاج کا بوجھ اکیلے اٹھانے کی مشقت۔ کسان جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گزشتہ برسوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کرتا رہا ہے، اور اسے اب اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کوئی مہربان لفظ کہنے، ہمدردی کے 2 میٹھے بول پیش کرنے یا اسے پانی جیسی پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت نہیں ملا۔ کٹھن حیات میں آسانی کا ایک لمحہ بھی اسے نہ دے سکا۔ میرے اچھے ناظرین، وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے یاسیت بھرے لہجے میں بغیر رکے بولتا رہا۔ ایک ندی کا پانی جس طرح پتھروں پر مسلسل گرتا رہتا ہے تو ان پر انمٹ گہری لکیریں ڈال دیتا ہے، اسی طرح غم بھی انسانی روح پر گندا ہو چکے تھے۔ وہ ان غموں کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت، نرمی اور ازدواجی زندگی میں گرم جوشی پیدا کرنے والے ان لفظوں کا سہارا لینا چاہتا تھا جو اس نے گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہ کیے تھے۔ اس نے عقبی نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کیے کہ باقی ماندہ زندگی وہ اس کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کی اسے کبھی خواہش رہی تھی اور آئندہ بھی وہ خواہش کرے گی۔ میرے اچھے ناظرین، جب وہ شخص شہر پہنچا تو آگے والی نشست سے اٹھ کر عقبی نشست پر سے زندگی میں پہلی بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ وہ اب ایک سرد لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل رستے میں زندگی پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ اور یہاں پر میرے اچھے ناظرین، چیخوف کی لکھی ہوئی درد کی کہانی ختم ہوتے ہوئے ہمیں اس بوڑھے کسان کی طرح تنہا چھوڑ دیتی ہے جو اپنی بیوی کے آخری لمحات میں شاید اپنے آپ سے
ہمدردی جتا رہا تھا، کیونکہ جسے وہ سب کہنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے اچھے ناظرین، یاد رکھیے الفاظ، احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور جب ہم وہ الفاظ وقت پر نہیں بولتے تو الفاظ اپنا مطلب کھو دیتے ہیں، اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں۔ اور میرے اچھے ناظرین، چیخوف نے کہانی کے آخر میں پھر لکھا کہ خوبصورت چیزوں کو ملتوی نہ کریں، وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔